بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم جو ہے وہ آیت نمبر 71 اینڈ 72 دیکھیں گے الحمدللہ. اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس بات کا خلاصہ کیا ہے کہ جو مومن مرد ہوتے ہیں اور مومن عورتیں ہوتے ہیں یہ ایک دوسرے کے سپورٹر ہوتے ہیں. کس طریقے سے اور دیکھتے ہیں انشاءاللہ آیتوں کے ذریعے. سوچیں، اس کو سنیں اور غور و فکر کریں اور اپنے اندر انشاءاللہ یہ کوالٹیز لانے کی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ. چلیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 71 میں فرماتے ہیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ساتھی ہیں. کیوں ایسا؟ کیونکہ وہ حکم دیتے ہیں اچھی باتوں کا اور وہ روکتے ہیں برائیوں سے اور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ اور وہ سب اطاعت کرتے ہیں، کہاں مانتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا. یہ وہی لوگ ہیں کہ ضرور رحم کرے گا اللہ ان پر، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے. آیت نمبر 72. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکین طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. وعدہ ہے اللہ کا مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے بھی ایسی جنتوں کا جاری ہے جن کے دامن سے نعمتوں کی نہریں، ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے. اور آرام گاہ عمدہ پاکیزہ سدا بہار جنت میں، اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہوگی اس میں. یہی وہ عظیم الشان کامیابی ہے. الحمدللہ. انشاءاللہ آیت نمبر 71 سے دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں. اب یہاں سے دیکھیں کہ چند کچھ آیتوں میں مجھے اور آپ کو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے جو ہے یعنی کہ منافقت کے اپوزٹ کام کرنا ہے، اور یہ منافقت کے اپوزٹ اس کی جو ضد ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اور ایک چیک لسٹ ہے یہ میرے اور آپ کے لیے. ان آیتوں کی روشنی میں میں اور آپ اپنے آپ کا کریکشن کر سکتے ہیں، اپنے آپ کے جو ہے وہ عقیدے کو درست کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے دیکھتے ہیں؟ آیت نمبر 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. جی ہاں، مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. کس طریقے سے؟ پیچھے جیسے منافق عورت مرد جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں، یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں. اور مومن جو ہوتا ہے دیکھیے وہ خیر کی چابی اور شر کا تالا ہوتا ہے. پیچھے بھی یہ بات میں منافقت میں کر چکی ہوں کہ کس طریقے سے یعنی کہ یہ جو ہے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں. اور الحمدللہ کہ جب ایمان ان کی زندگی میں آتا ہے، اسلام ان کی زندگی میں آتا ہے، تو ان کے اندر جو بدلاؤ آتا ہے وہ لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے مومنوں کے ساتھ. اور یہ کیوں ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہیں وہ؟ اور یہ بھی ایک ظاہری صورت اس کی یہ ہے، آیتیں سنتے سنتے بالکل اپنے آپ کو رکھیں، کسی اور کو نہ یہاں پر رکھیں، کسی اور کو کنسیڈر نہ کریں. کس طریقے سے؟
دیکھیے جب اسلام انسان کی زندگی میں آتا ہے الحمدللہ 10 پارے اللہ کے حکم سے آپ 10ویں پارے کے اختتام پر ہیں، اور یہ چیز آپ نے محسوس کی ہوگی کہ آہستہ آہستہ جب یہ قرآن آپ کی زندگی میں آتا ہے، آپ کے اندر جو بدلاؤ آتا ہے وہ لوگ برداشت نہیں کر پاتے. فرینڈس چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، رشتہ دار چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، سوچیں. اور یہ ہوتا ہے. اور اگر فرینڈ چھوڑ کر چلے جائیں تو خوشیاں منائیں، آپ غم نہ کریں اس چیز کا. کیوں؟ کیونکہ اگر 10 لوگ آپ کو چھوڑ کر جائیں ایمان پر رہنے کی وجہ سے تو 20 نئے ساتھی بنا لیں آپ. جی ہاں، 20 نئے ساتھی بنا لیں آپ، کیونکہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ہجرت کر رہی ہیں. اور ہجرت صرف یہی نہیں ہے مائگریشن کی، ایک زمین کے ٹکڑے کو چھوڑ کر آپ دوسرے زمین کے ٹکڑے پر جا کر جو ہے وہ بس گئی ہیں. جی نہیں، سب سے بہترین ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین ہجرت کیا ہے؟ برائیوں سے اچھائیوں کی طرف آنا. تو جو ہی یہ قرآن آپ کی زندگی میں آئے گا، دل میں اترے گا، آپ کے اندر ایمان آئے گا اور آپ اچھائیوں کی طرف آتی رہیں گی، لوگ آپ کو چھوڑتے رہیں گے. دیکھیے یہ قطع رحمی نہیں ہے، آپ نہیں چھوڑ رہی ہیں لوگوں کو. کل اسی ٹاپک پر کسی آیت پر ہماری بات چل رہی تھی کلاس میں، تو ہے کلاس میں ایک آنٹی بڑی فکر مند ہے. کیا کرے پھر دیکھو نا، رشتہ دار بولتے ہیں تم قرآن کی کلاس جانے لگے جب سے تم نے تو رشتوں کو چھوڑ دیا. میں نے کہا آپ نے چھوڑا کیا؟ بولے نہیں ان لوگوں نے چھوڑا. میں نے کہا خوشیاں منائیے، پھر لوگ آپ کو چھوڑ کر جائیں نا، خوش ہوا کرے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو فکس کر دیا کہ جو ہی بندہ ہجرت کرتا ہے برائیوں سے اچھائیوں کی طرف، لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہجرت اور تنہائی، یہ 2 چیزیں لکھ لے اپنے ذہن میں، دل اور دماغ پر. ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. آپ چاہتی ہے کہ نہیں بھائی میں ہجرت بھی کر لوں، میں برائیوں سے اچھائیوں کی طرف بھی آ جاؤں اور میرے ارد گرد بھیڑ بھی جمع رہے لوگوں کی. پاسبل نہیں ہے، بالکل پاسبل نہیں. دیکھیے لوگ آپ کو چھوڑ کر جاتے، جانے دے، نئے ساتھی آپ بنائیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں وہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. اور اللہ کا شکر ادا کریں اس پر کہ اللہ یہ جو لوگ مجھے چھوڑ کر گئے ہیں یہ میرے ایمان کے ساتھی نہیں تھے. اور یقین کریں اس چیز کو پچھلے ہم 10-11 سال سے ایکسپیرینس کر رہے ہیں. سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کا کتنا اچھے سے اچھا بیسٹ فرینڈ ہی کیوں نہ ہو، اچھے سے اچھے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، سب چھوڑ دیں گے صرف اور صرف اس اسلام کے داخلے پر، یہ ایمان کے بیس پر سب چھوڑ دیں گے. سوچے ذرا. اب یہاں پر ایک چیک لسٹ یا پھر ایک ٹیسٹ میرا اور آپ کا ہوگا. فار ایگزامپل دیکھیں آپ کہ ایک کسان کئی بیج بوتا ہے زمین میں، اوکے. اب بہت ساری فصل اس کی اگ گئی اس کے اندر، اور ایک جگہ کوئی بیج ایسے ہی پڑی رہ گئی، بویا نہیں کسی نے، بس اس کو وہ بیج پڑی تھی اور اگ گئی اس کی جگہ پہ، کھیتی آ گئی ہے، ٹھیک ہے چلے. تو آپ سوچئے کہ جو یہ اکیلا بندہ ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ ذرا ہوا آئے گی تو ہو سکتا ہے زمین میں دھس ہی جائے، وہ لڑک ہی جائے. اور پانی کی اگر اس کے اندر بوندیں گریں گی، بہت تیز بارش گرے گی تو وہ بالکل ہی جو ہے اپنے آپ کو زمین میں گرا دے گا. ہاں اگر سمجھے اس کے اندر، اگر سمجھے کہ بہت زیادہ استقامت ہے، اسٹینڈ ہے اس کے اندر، تو بھائی باقی بھی رہ سکتا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل ہی نیست نابود ہو جائے گا. اب اس کی بنسبت آپ دوسری جو ہے وہ کھیتی جو کسان نے لگائی ہے اس کی طرف آئیں. فار ایگزامپل آپ گیہوں کے جو ہے وہ بالیاں لے لیں. ہوا کا جھونکا آتا ہے، آپ نے کبھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا. ہوا کا جھونکا آتا ہے تو جس کہ رائٹ سائڈ ہے تو وہ سارے رائٹ سائڈ ہو جاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا کیا ہے، سب سے نیچے والا نیچے تو جا رہا ہے لیکن اس کے اوپر والے کو نیچے کا جو سپورٹ مل رہا ہے وہ ہوا کے کہ ہوا کے اتنے تیز ہوا آنے کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچے کی طرف کیا. یہ ہوتا ہے پیئر پریشر. کیوں لوگ جو ہے اپنے آپ کو ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں، کیوں لوگ لوگوں کی بہاؤ میں آ جاتے ہیں، لوگوں کے باتوں میں آ جاتے ہیں؟ پیئر پریشر آپ کو کہیں نہیں کا چھوڑتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا ہے. ایک کے اوپر ایک، ایک کے پیچھے ایک، یہ پیئر پریشر جو لوگوں کے تانے آتے ہیں نا، یہ بندے کو برداشت نہیں ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ ایمان پر رہ نہیں پاتا ہے. تو کوشش کریں
कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें कि ये जो बातें आ रही हैं अल्लाह ऐसे लोगों में मुझे और आपको शामिल कर दे। क्यों? क्योंकि देखिए कि एक ईमान की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत ज़िंदगी होती है। जिसने इसका मज़ा लिया है, जिसने इसको एक्सपीरियंस किया है, ये वही लोग इसको समझ सकते हैं कि हमें जो है आने दो, आंधी आने दो, तूफान आने दो, लोगों का प्रेशर आने दो, ताने आने दो, लेकिन अकेला मैं खड़ा रह के दिखाऊंगा। जैसे कि वो एक पौधा था, उसके अंदर अगर इस्तिकामत होगी तो वो स्टेबल रहेगा अपनी जगह, चाहे उसके ऊपर कितने भी लोगों के ताने रहे या फिर कितने भी लोगों के पीयर प्रेशर रहे, वो अपने आप को स्टेबल रखेगा, अपने अंदर इस्तिकामत रखेगा। और देखिए कि इसी तरीके से जो है वो एक कौल है, तकरीबन पीछे भी मैं बात कर चुकी हूँ उस पर, अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अबू हनीफा रहमतुल्लाह का कौल है कि जो है वो बुरे लोगों की जो है वो सोबत से बचो, बुरे लोगों की दोस्ती से बचो। क्यों? क्यों बचे? क्योंकि ये तुम्हें अच्छे लोगों के तरफ से जो है बदगुमान कर देंगे, अच्छे लोगों के बारे में बदगुमान कर देंगे। वो आपसे डायरेक्टली नहीं कहते हैं, ये लोग जो है, जो बुरे लोग होते हैं, डायरेक्टली आपसे ये नहीं कहेंगे कि भाई देखो ये मत करो, वो मत करो, यू नो आपके दिल और दिमाग में अच्छे लोगों के बारे में नेगेटिविटी डालेंगे। यस, देखो तुम इसकी बात मानोगे तो तुम्हारा अकीदा बदल देगा। आपको ये नहीं कहेंगे कि भाई इसकी बात, ये जो बहुत अच्छे लोग हैं इनको फॉलो करो, ये ऐसी ऐसी बातें नहीं करेंगे। आपकी ज़हनियत को, आपकी साइको को देखते हुए वो बात करेंगे और आपको अच्छे लोगों से जो है वो दूर कर देंगे। तो ऐसे लोगों की सोबत से बचने को कहा गया है। और चले आगे चलते हैं कि कैसे अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि क्यों ये एक दूसरे के जैसे हैं। क्यों? क्योंकि यामुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, क्योंकि ये लोग जो है हुक्म देते हैं मारूफ बातों का, अच्छी बातों का, और वो रोकते हैं बुराइयों से। जी हाँ, देखिए सीधी सी बात, जिसके पास जो होता है अगला बंदा आपको वही देगा, ऐसी है ना। अब देखिए जैसे समझे कि आप जो है वो एक दाई दीन जो होता है, एक बंदे मोमिन जो होता है, वो समाज में जो डॉक्टर एक काम करता है ना, एक बंदे मोमिन वो काम करता है। कैसे? जैसे आप समझे कि डॉक्टर के पास आप जाती हैं, तो आप डॉक्टर को ये कहती हैं क्या, भाई तुम्हारी मर्जी, जो दवाई देना है मुझे दे दो, ऐसा तो नहीं कहते हम। डॉक्टर पहले आपको चेक करता है, देन उसके बाद आपको दवाई देता है, भाई लो तुम्हें ये बीमारी है, अब तुम ये दवाइयाँ खाओ, देन अच्छे हो जाओगे। वही काम एक बंदे मोमिन करता है। जब किसी के अंदर बुराइयां देखता है तो उसको उसके अंदर से खत्म करने की कोशिश करता है। अपने दोस्तों की एक की लिस्ट आप देखें, आपके जो दोस्तों की लिस्ट है, क्या वो ये काम करते हैं? आज ही शॉर्ट आउट करें अपनी लिस्टों को, फ्रेंड्स की लिस्ट को। अगर आपका दोस्त वाकई मारूफ बातों का हुक्म देता है, आपको बुरी बातों से रोकता है, तो वो आपका अच्छा दोस्त है, अच्छा साथी है। लेकिन इसके बिल्कुल अपोजिट अगर होता है, जो कि मुनाफिकों में बताई गई थी, अच्छी बातों से रोकना, बुरी बातों की तरफ बुलाना, यानी तो छोड़ दे ऐसे लोगों को। थोड़ी तकलीफ होगी आपको छोड़ने में, लेकिन अभी की मुश्किलात आपने अगर बर्दाश्त कर ली तो आगे आपके लिए अच्छा होगा। तो देखिए कि कैसे जो है फिर उसी तरीके से जो है वो समाज में देखता है कि किसी के अंदर अखलाकी बुराइयां हैं, किसी के अंदर कि शिर्क की गंदगी है, किसी का अकीदा दुरुस्त नहीं है, तो ये बंदे मोमिन जो होता है, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, वो क्या करते हैं, वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, लोगों को अच्छी चीजों की तरफ बुलाते हैं और लोगों को बुरी चीजों से रोकते हैं। देखिए इन आयतों पर बिल्कुल किसी को ना रखें किसी को ना सोचे कि वो ऐसा करती है, मेरी सास ऐसी है, मेरी नंद ऐसी है, मेरी की बहन ऐसी है, या मेरा फ्रेंड ऐसा है, मेरी फ्रेंड ऐसी, नहीं, बिल्कुल ना सोचे। खुद को रखे। क्या मैं लोगों को बुरी बातों से रोकती हूँ? क्या मैं लोगों को अच्छी बातों की तरफ बुलाती हूँ? दूसरी क्वालिटी। तीसरी क्वालिटी क्या होती है उनके अंदर? वह युकीमून स्वलाता व यूतून ज़काता। ओके, और वो क्या करते हैं, नमाज कायम करते हैं और ज़कात अता करते हैं। यस, वयूतून ज़काता, वो ज़कात अदा करते हैं। एक एक स्टेप को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करें। ईमान की
جو کہ ایک کوئی پیرامیٹر نہیں ہے میرے اور آپ کے پاس کہ ہم جو ہے وہ ایمان کا لیول چیک کر لے، میرا، آپ کا یا کسی کا بھی، جی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ظاہری عمل رکھے ہیں جس کی وجہ سے ہم پتہ کر سکتے ہیں کہ واقعی میں جو ہوں یعنی کہ ایمان کی کیٹیگری میں آتی ہوں یا میں منافقت کی کیٹیگری میں آتی ہوں۔ یہ ہے وہ چیزیں، یہ ہے وہ چیک لسٹ جو مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے کہ کیا میں نماز کو قائم کرتی ہوں، یعنی عملاً جس انسان کے اندر جو ہے وہ ایمان ہوتا ہے، عملاً اس کا جو ہے اس کا سارا یعنی کہ اس کی ساری جو عبادتیں ہوتی ہیں، چاہے اس کی مالی عبادت ہو، بدنی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، اوکے، وہ سب کچھ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ پھر ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کہے کہ بھائی میرے اندر بہت ایمان ہے اور نماز قائم نہیں کرتا ہے، نہ خود کی نماز کی فکر ہے، نہ اس کو دوسروں کی نماز کی فکر ہے، نہ گھر والوں کی نماز کی فکر ہے۔ یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرتا ہے۔ ایک بندے مومن کا بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر بندے مومن کے ساتھ آیا ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کس پہ ادا کی جاتی ہے؟ نا صاحب نصاب پر، صاحب مال جو ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا ایک بندے مومن کے پاس بھی دنیا کی دولت ہو سکتی ہے، دنیا کا مال ہو سکتا ہے۔ یہ مس کانسیپٹ ہے لوگوں کا کہ نہیں بھائی دیندار ہے، مومن ہے تو یہ تو مال رکھنے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ، بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے بلکہ بندے مومن تو جو بھی مال، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں دنیا میں، اس کو وہ اللہ کی رضا کے ساتھ لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ یہ میرے رب نے دیا ہے تو اس کو مجھے کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو دولت اپنی جگہ بہت اچھی چیز ہے، ہاں، لیکن اس کے حق کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کو لیں، رکھیں، آپ لاکھوں کروڑوں روپے رکھیں، کوئی ملامت نہیں ہے، ہاں، لیکن اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں اور اس میں سے اللہ نے جو لوگوں کا حق رکھا ہے اس کو دیتے رہیں۔ کوئی منع نہیں ہے کہ ایک داعی دین، ایک مومن کے پاس جو ہے وہ بہت دولت نہیں ہو سکتی، یا پھر کسی کے پاس بہت دولت ہے تو نعوذ باللہ یہ اس کی نشانی نہیں کہ اس کے اندر ایمان نہیں ہے، بالکل نہیں، بلکہ وہ شخص تو اس دنیا میں اس مال کا صحیح استعمال کر کے اس سے اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان کے ساتھ جو مال کی بات آئی ہے، زکوٰۃ کی بات آئی ہے، تو ایک مانگا کرے کہ اللہ وہ مال دے جو مجھے تیری یاد سے غافل نہ کرے، اللہ ایسا مال، ایسا کاروبار دے کہ جو میرے لیے فتنے کا سبب نہ بنے۔ مانگ سکتے ہیں، کوئی ملامت نہیں ہے، آپ دولت مانگے اللہ سے، دولت ہاتھ میں رکھے، اس کو دل میں نہ اترنے دیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی پوری زندگی، آپ کا پورا وقت جو ہے آپ صرف اور صرف جو ہے یعنی کہ اسی میں لگا رہی ہیں کہ بس بھائی مجھے مال کمانا ہے، کمانا ہے، کمانا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ پھر بندے مومن کو اللہ نے جو بھی عطا کیا ہے اس پر صرف اپنا ہی حق نہیں سمجھتا ہے، اس کے اندر ایک کیڑوں کی سافٹنس ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے جو ہے یعنی کہ رحم دلی اس کے اندر ہوتی ہے، شفقت ہوتا ہے، وہ خود کے ساتھ دوسروں کے بارے میں بھی سوچتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کو یعنی کہ دوسرے کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرتی ہے اور یہ سبب بنتی ہے لوگوں کو وہ اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے۔ لیکن کون یہ کر سکتا ہے؟ جس بندے کے اندر خود یہ بات ہو۔ ایک بندہ جو خود برائیوں کی طرف ہو اور لوگوں کو جو ہے وہ دعوتیں دیتے رہے کہ بھائی برائیاں چھوڑ دو، اچھائیوں کی طرف آؤ، بری عادتوں کو چھوڑ دو، کبھی اس کی بات کا ایفیکٹ نہیں ہوگا۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ انسان پہلے خود ان برائیوں سے رکا رہے، دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی بات میں اثر دیں گے، اس کی زبان مؤثر ہوگی اور لوگوں پر اس کی باتوں کا اثر ہوگا۔ اب کیا کریں؟ اور چوتھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کی چوتھی 1 2 3 4 پانچویں کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ یطیعون اللہ ورسولہ، اور وہ اطاعت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، وہ کہنا مانتا ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین چیک لسٹ دی گئی ہے۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ ان کچھ چند باتوں میں اپنے آپ کو رکھیں، چیک لسٹ بنائیں کہ میں ان میں سے کیا کام کر رہی ہوں اور کیا نہیں کر رہی ہوں۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، اور خوشی خوشی، دیکھیے یہ ایک اتباع ورڈ آتا ہے قرآن میں قرآن اور حدیث میں، اور ایک اطاعت آتا ہے۔
دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے دونوں میں کہ دیکھیے کہ اتباع کرنا یعنی کہ بالکل بالکل کہنا چاہیے کہ فٹ اسٹیپ کو فالو کرنا، ان کے نقش و قدم پر چلنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اور اتباع جو ہے جیسے ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین ان کے فٹ اسٹیپ کو یا پھر ان کے جو ہے سنتوں کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے نا، اسی طریقے سے اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ اوکے، اطاعت کہا جاتا ہے کسی بھی بات کو خوشی خوشی ماننا، یعنی یہ جو باتیں اوپر دی گئی ہیں نا، اس کو خوشی خوشی مانو۔ کیوں؟ یہ تمام عمل میرے اور آپ کے لیے اللہ کی رضا کا سورس بنیں گے، تو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ہمیں خوشی خوشی ماننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں چاہیے روتے دھوتے بندے دین کا کام کرے، کہ آپ ایک طرف تو اللہ کے دین کا کام کر رہی ہیں، دوسری طرف رو رہی ہیں، ہائے میرا اتنا وقت چلا جاتا ہے، ہائے میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں بڑی بیچاری، میرا تو گھر بھی ہے، بچے بھی ہے، شوہر بھی ہے، سب کچھ دیکھ داکھ کے مجھے دین کا کام کرنا پڑتا ہے۔ اللہ بولتے نہیں نہیں جاؤ، ایسے روتے دھوتے لوگ مجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے میرے دین کا کام جو خوشی خوشی کرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے حکم کو جو خوشی خوشی مانتا ہے، اللہ اس کا بہترین اجر اس کو دیتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اتنے کام ایک مومن مرد اور مومن عورت جب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے اتنی خوبصورت بات ہے، دیکھیے بہت خوبصورت بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، یہی وہ لوگ ہیں کہ ضرور رحم کرے گا ان پر اللہ، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کہے کیوں بھائی، کیوں میں یہ 5 کام کروں؟ اللہ نے کہا کہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا الٹیمیٹ بتا دیا کہ تمہیں ملنا کیا ہے۔ یہ 5 کام تم کرو گے، ان 5 باتوں پر جب تم عمل کرو گے تو تمہیں اللہ کا رحم ملے گا۔ اللہ اکبر، سوچے ذرا، اللہ کا رحم ملے گا تمہیں اگر یہ 5 ہم نے کام کر لیے تو۔ آج انسان شکایتیں کرتا ہے، اللہ کا رحم مجھ پر نہیں ہے، اللہ مجھ پر رحم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتے تم ذرا یہ کام تو کرو، الٹیمیٹ پہ کیوں نظر رکھتے ہو؟ کیوں تم جو ہے یعنی کہ سوچتے ہو بس اللہ کا رحم تم پر آئے اور تم کچھ کام مت کرو؟ جی نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی مجھے اور آپ کو نوازا ہے ان کو سب کو اللہ کی راہ میں لگا دیا تاکہ اللہ کا رحم مجھ پر اور آپ پر آ جائے۔ اور دیکھیے یہ بھی اللہ کا بہت بڑا رحم ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اتنی نافرمانیوں کے کام کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی نعمتوں میں کمی نہیں کرتا ہے نا۔ اور ایک کسی ٹاک میں نے ایک بات کہی تھی کہ اللہ کا رحم، اللہ کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں نظر آنے لگے۔ یہ سب سے پہلی رحمت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کہ بندہ ریئلائز کرنے لگتا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں اور میں کہاں صحیح ہوں۔ تو اگر یہ رحمت، اگر یہ کہ میں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ ہاں یہ میری غلطی ہے، یا پھر کہ میں نے دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں یہ غلطیاں کی ہیں، تو یہ اللہ کا رحم ہے آپ کے اوپر۔ شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ نے اس قابل سمجھا مجھے اور آپ کو کہ ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا اور ہم اب اللہ کی رحمت میں آ رہے ہیں اور ان تمام کاموں کو کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ ایک آیت ہماری ہو گئی، انشاءاللہ ہم اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کریں گے اللہ کے حکم سے۔ تو انشاءاللہ آیت نمبر 71 کو ہی ہم کنٹینیو کرتے ہیں، بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ اور یہاں پر دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ انسان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ سنگت اثر کرتی ہے۔ اگر آپ کے دوست، آپ کے ساتھی جو ہیں روز کے اٹھنے بیٹھنے والے، اگر وہ ایمان والے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کو ایمان کی طرف ہی بلائیں گے، ہے نا۔ وہ بھی آپ کو اچھی چیزوں کی طرف، اچھی باتوں کی طرف بلائیں گے، بری باتوں سے آپ کو روکیں گے۔ اور جو انسان کے پاس خود ہوتا ہے وہ دوسروں کو بانٹتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے کہ ایک بات آپ نے بھی کافی دفعہ جو ہے وہ سنی ہوگی کہ فار ایگزامپل کہ ایک جیسے عطر بیچنے والا ہو، خوشبو بیچنے والا ہو، اگر آپ اس کے کہ اس کے
خریدے لیکن وہ آپ کے پاس آنا جانا اس کا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں وہ خوشبو آپ کے پاس چھوڑ جائے گا، صرف اس کے ساتھ میں رہنے سے۔ آپ اس کو نہ یوز کر رہی ہیں، نہ آپ اس کو بیچ رہی ہیں، نہ آپ اس کو خرید رہی ہیں، پھر بھی اسی طریقے سے دیکھیے کہ سنگت کا اثر پڑتا ہے، یعنی انسان جو ہے اس کا اثر لیتا ہے۔ تو کوشش کریں اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کرنے کی جو آپ کے لیے یہ سیرحم اللہ کا سبب بنے، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ مجھ پر اور آپ پر آئے۔ اللہ کا رحم کس کس صورتوں میں آئے گا؟ پیچھے اتنی ساری باتیں جو بتائی گئیں اسی آیت میں، کہ جو لوگ اچھا کام کریں گے اور برے باتوں سے روکیں گے، ایمان کا ساتھی اپنے آپ کو، یعنی ایمان کا ساتھی، ایمان کے ساتھ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ساتھی جو ہے ایمان والوں کو بنائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یعنی زکوٰۃ ادا کریں گے، نماز ادا کریں گے، تو یہ ساری چیزیں جب ان کی زندگی میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں پھر اللہ کا رحم ان کے اوپر آئے گا۔ آج دیکھیے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شرائط کو، یہ ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو انسان پورا نہیں کرتا ہے، لیکن الٹیمیٹ پر نظر رکھتا ہے کہ کیوں مجھ پر رحم نہیں آ رہی ہے، تو اس لیے نہیں آ رہی ہے۔ اور کیوں بولتا ہے انسان کہ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اگر اس نے مجھے اور آپ کو ان اعمال کو کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کی حکمت اسے پتہ ہے، لیکن اس سے بندوں کا کیا ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کر دیا، الحمدللہ۔ تو کوشش کریں اس آیت کی روشنی میں اپنے جو ہے وہ ساتھیوں کا جائزہ لیں، فرینڈ لسٹ کو آپ چیک کریں کہ کون سا آپ کا ساتھی ہے جو آپ کی صرف دنیا کی فکر کرتا ہے، آخرت کی نہیں کرتا ہے۔ ایسے ساتھیوں سے تھوڑا دور رہیں۔ بظاہر ہے کہ بھئی یہ میرا بہت ویل وشر ہے، بہت زیادہ میری کیئر کرتا ہے، اصل میں وہ آپ کی آخرت کو جو ہے وہ برباد کر رہا ہے۔ بی کیئرفل۔ مزید دیکھیے اب ہوا کیا، آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کے رحم کے ساتھ ساتھ بھائی اور تمہیں کیا ملے گا؟ سوال کریٹ ہوتا ہے نا، یہ پوری زندگی ٹھیک ہے اگر میں اللہ کے حکم پر گزار دوں تو مجھے اور کیا ملے گا؟ اللہ مزید آیت نمبر 72 میں فرماتے ہیں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ یہاں پر بھی دیکھیے کہ دونوں کو الگ الگ ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں سے اور مومن عورتوں سے۔ انف تھا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف مومن کہہ کے چھوڑ دیتے، کہ جو مومن ہیں مومنون یعنی جمع کے صیغے میں لے کر چھوڑ دیتے کہ بھائی چلو تمام ایمان والوں سے میرا وعدہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، مومن مرد اور مومن عورت۔ کیا پتہ چلا کہ چاہے وہ مومن عورت ہو یا مرد ہو، اس کو اپنے اپنے حصے کی نیکیاں کرنی پڑے گی، اسے اپنے اپنے حصے کی جو ہے یعنی کہ اعمال کرنے پڑیں گے۔ وعدہ کس چیز کا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار۔ سبحان اللہ، دعا کرے کہ اللہ ایسے لوگوں میں شامل کر دے۔ وعدہ اللہ کا ایسی جنت کا ہے کہ جاری ہے جس کے نیچے سے نہریں۔ دیکھیں یعنی اللہ کے رحم کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے باغات، ایسی جنتیں عطا کریں گے کہ جس کے نیچے سے نہریں رہی ہوگی۔ دیکھیے کہ اکثر یہ نا کہ قرآن میں آپ نے یہ آیت پڑھی ہے، اکثر آتی ہے جہاں جنت کا تذکرہ آتا ہے، موسٹلی آتی ہے، ٹھیک ہے، سب جگہ نہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ ایسے کوئی گھر کو آپ امیج کریں کہ اوپر گھر ہے، کہیں ایسے ریسورٹ وغیرہ پہ بھی گھومنے جاتے ہیں نا لوگ، جو ہے وہ سنتی ہوں میں لوگوں سے، خیر میں تو کبھی گئی نہیں ہوں، سنتی ہوں ایسی، بھائی ہم یہاں گھومنے گئے تھے، وہاں گھومنے گئے تھے، اور 2-3 دن میں وہ لاکھوں روپے خرچ کر کے آ جاتے ہیں۔ بڑی حیرت ہوتی ہے مجھے ایسے لوگوں پر، صرف آپ نے اپنے انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور وہاں سے کوئی کہ سبق لے کر نہیں آتے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ گھومنے پھرنے کے لیے منع نہیں کرتا ہے، آپ صاحب استطاعت جائے پورا ورلڈ ٹور کریں آپ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے گھومنے پھرنے کا مقصد کیا کہا ہے؟ تم چلو پھرو زمین میں، تم گھومو پھرو زمین میں، لیکن میری نشانیوں پر غور و فکر کرو۔ ایک بندہ لاکھوں روپے لگا کر یوں ہی بس کہ مزے لے کر آ گیا، تو لاکھوں روپے تو 1 روپے اس کو ریٹرن اللہ کی طرف سے ملنے نہیں ہے آخرت میں۔ ہاں لیکن انہی پیسوں کو وہ لگا کر یہ نیت سے جائے کہ میں اللہ کی قدرت کو دیکھنے جا رہا ہوں، میں اللہ کے جو نشانیاں ہیں، یہ پہاڑ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ آسمان، یہ جھرنے، یہ پانی، کہ یہ گرینری، یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ آپ اس پوائنٹ آف ویو سے، اس انٹینشن سے اگر جاتے ہو تو یقین کریں وہ لاکھوں روپے بھی آپ کے فی سبیل اللہ جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ کے نشانیوں پر غور و فکر کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
گھومنا پھرنا بھی ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے کہ آپ نے انجوائے کیا سب کچھ، لیکن اکثریت میں نے دیکھی ہے واؤ کیا مزہ آیا، بہت انجوائے کیا ایسا ویسا، تو یہ تھوڑی سی تکلیف دہ باتیں ہوتی ہے. اچھا کسی کو سمجھانے جاؤ تو بھائی تمہیں کیا، تم نے پیسے لگائے کیا، اس طریقے کی باتیں آتی ہے. تو آیتوں کے ذریعے اگر ہم سمجھائیں لوگوں کو تو زیادہ افیکٹو ہوتا ہے میرے خیال سے. اوکے چلے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی جنت ایسے باغات میں تمہیں دوں گا، اور جنت کے بارے میں آپ حدیث میں پڑھ کے دیکھیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ 100 درجے رکھے ہیں جنت کے، اور سب سے کم درجے کا جو جنت ہے اس کے بارے میں اتنی ساری روایتیں آتی ہیں. حالانکہ دیکھیے غیب کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی زبانی ہم نے سنا ہے تو ہمیں اس پر بلیو کرنا چاہیے. الحمدللہ، اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ کوئی مانگے تو کیا مانگے، جنت الفردوس مانگے. دیکھیے کہ نہ تمناؤں پہ ملے گی، نہ آرزوؤں پہ، نہ دعاؤں پہ. ان چیزوں پر اگر جنت ملی ہوتی تو پھر اعمال کرنے والوں کے لیے تو بہت گھاٹے کا سودا تھا، یہ خسارے میں پڑ جائے گا بندہ ہو تو. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ احسن عملہ پہ رکھا ہے کہ کون بہترین عمل کرتا ہے، اس لیے اس زمین پر تم کو میں نے بھیجا ہے. اور یہاں پر دیکھیں کہ سوچے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت دوں گا تمہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہے، ایسا گھر تمہیں دوں گا. سوچے ذرا آپ. اور کیسے 2-3 دن کے لیے ہم کہیں ریسورٹ میں جاتے ہیں، وہ پیکج ہمارا دیکھیں کم سے کم 1 ہفتے کا ہوگا، 3 دن 1 ہفتہ، یا پھر منتھلی 3 مہینے کا، یعنی کتنے بھی دن کا آپ کا وہ پیکج ہوگا تو ریٹرن تو آپ کو اپنے گھر ہی آنا ہے نا. لیکن یہ پیکج کتنے دن کے لیے آپ کو ملے گا؟ خالدین فیہا. سبحان اللہ. اللہم جعلنا منہم، دعا کرے اللہ سے کہ اللہ ہے یہ جنت ہمیں بھی عطا کرتے. صرف دعا نہیں کہ جو اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن سے اللہ اس کو فلفل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ تو یہ ہمیں عطا کر دے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہو گے. ایک بار جو بندہ گیا پھر وہاں سے نکلنا نہیں ہے اس کو. سبحان اللہ. اتنی خوبصورت باتیں آتی ہیں، آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے قرآن میں ہی، کہ آپ سمجھیے کہ پیرنٹس ہیں، ان کے اعمال بہت اچھے ہیں لیکن بچے اس درجے کا عمل نہیں کر پا رہے ہیں. اب گئے وہاں پر، اللہ نے جنت میں انٹری دے دی. اب پیرنٹس دیکھیں گے بھائی ہم کو جو ہے وہ یعنی کہ بچوں سے ملنے کا دل کر رہا ہے، اللہ سے ریکویسٹ کریں گے کہ کیا ہم اپنے بچے سے مل کر آئیں. اب پیرنٹس سے پہلے درجے کی جنت پر، اور بچے ہیں 70 درجے یعنی نیچے نیچے، آپ جو ہے وہ نیچے کی طرف لے لیں. اللہ بولیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم ان سے ملنے جاؤ، یہ میرا انصاف نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بچے کو جو ہے وہ فرسٹ درجے کی جنت پہ پیرنٹس سے ملا دیں گے. سبحان اللہ. یہ پڑھیں گے آیتیں انشاءاللہ، اللہ کے ہی کلام میں ہم انشاءاللہ یہ پڑھیں گے. اللہ اکبر. دیکھیں ذرا، یعنی آپ کا کیا دھرا کہیں پر کچھ بھی ویسٹ نہیں ہونا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان بچوں کو ان پیرنٹس سے ملا دیں گے اوپر کے درجے کے جنت میں لے جا کر، نہ کہ پیرنٹس کو نیچے کے درجے میں لے جا کر جو ہے وہ بچوں سے ملوائیں گے. یہ اللہ کا احسان ہے. دیکھیے فیل کرے اس کے احسان کو. اور دیکھیے کہ ایک عام سی زندگی میں دنیا میں اور آپ رہتے ہیں، اکیلا بندہ تو میں سمجھتی کہیں نہیں رہ سکتا. گھر کیا وہ سماج میں بھی اکیلا، سماجی جانور انسان تو کیسے اکیلا رہ سکتا ہے. اور جس کے بچے ہوتے ہیں ان کو تو گھر بچوں کے بغیر اچھا بھی نہیں لگتا ہے. تو سوچے جنت میں کیسے وہ بچوں کے بغیر کہ اچھا فیل کرے گا. نہیں فیل کر سکتا ہے، بالکل بھی نہیں. تو میرا اور آپ کا کام کیا ہے؟ ہم اپنے دین کے سفر میں اللہ کے راستے میں اپنے بچوں کو بھی اپنا ساتھی بنا لیں. اب وہ آپ کا لک آؤٹ ہے، آپ کا بچہ کس مینٹلٹی کا ہے، آپ اس کو اس طریقے سے جو ہے وہ کہ جنت کے راستے پر بلانے کی کوشش کریں. دیکھیے کہ دنیا کے گھر کے لیے انسان پوری زندگی کماتا ہے. اچھا ناٹ کمپلسری کہ اس کو اس کے مرنے کے پہلے گھر مل بھی جائے. ہم نے دیکھے بہت سارے ایسے لوگوں کو کمائے 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 بالکل ایسی حالت ہوتی ہے کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ، دیٹس اٹ. کوئی ایکسٹرا انکم نہیں، کوئی سیونگ نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی پراپرٹی نہیں. لیکن آپ سوچے ذرا
یہاں پر کہ پھر بھی اس دنیا میں پوری زندگی اس نے بندے نے لگا دیا تو بھی ایک گھر نہیں بنا پایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرنے کے چند کام دیے، بھائی یہ تو کر لے، جنت میں تجھے پرماننٹ گھر دوں گا میں. اللہ تعالیٰ بول رہے وعد اللہ. سوچے ذرا، یقین کرے ایسی آیتوں پر. اور ایک آیت مجھے یاد نہیں آ رہی، ہاں، کہ تم میرا شکر کرتے رہو تو ڈیفینیٹلی میں زیادہ دوں گا تم کو. اس آیت پر بھی مجھے بہت حیرت ہوتی ہے کہ کیوں رب العالمین کو اتنا یقین دلانا پڑ رہا ہے لوگوں کو، کیوں اتنی کہ شیورٹی دینی پڑ رہی ہے. بیکاز اللہ کو پتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو بلیو نہیں کرتے ہیں یا پورا توکل نہیں کرتے اللہ پر. ایسے آیتوں پر یقین کرے بہت حیرت ہوتی ہے. وہ رب جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے، آپ سوچیں بڑی حیرت کی بات ہے، اس کو یقین دلانا پڑ رہا ہے بھائی وعدہ اللہ، وعدہ کر رہا ہوں نا میں تم سے. اور بتائیں کہ کون یعنی اللہ سے وعدے میں کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے. سورہ نساء میں کا کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا ارے یقین کر کے تو دیکھو مجھ پر. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں مجھ پر یقین کر کے دیکھو، مجھ سے زیادہ تم وعدے میں سچے کسی کو نہیں پاؤ گے. اب دیکھیے اس کے بعد وہ مساکین طیبا فی جنات عدن. سبحان اللہ. اور کیا ملے گا بھائی؟ سوچے ذرا کہ اور یعنی کہ آپ جن لوگوں کو یہ نا کہ اچھا یہ الٹیمیٹ ملے گا، پھر ان کے دل میں ایک تڑپ ہوتی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیں گے اور کیا دیں گے. آگے بتایا جا رہا ہے مساکین طیبہ ملے گا بھائی تمہیں، مساکین طیبہ. اللہ اکبر. پاکیزہ گھر ملیں گے، پاکیزہ. دنیا کے گھر کے بارے میں دیکھیں میں اور آپ تو یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر پاکیزگی ہے یا نہیں ہے. یس، ہمارا گھر ٹھیک ہے اینٹوں کا ہے، پتھروں کا ہے، جو بھی ہے نا، لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جہاں پر اللہ کی عبادت ہوتی ہے نا اس گھر کو پاک رکھو. جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا جب گھر بنوایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا. سورہ بقرہ میں اگر آپ کو یاد ہے سب سے پہلا کام جو وہ وقت کے نبی تھے ان کو جو سب سے پہلا کام دیا گیا صاف صفائی کا. سوچئے اللہ نے ان کو تمام انسانوں کا امام بنایا، انہیں کے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا، ان کو صاف صفائی کا کام دیا گیا. آج میں اور آپ اچھا صاف صفائی ان دا سینس ظاہری بھی صاف صفائی اور باطنی بھی. مجھے کوئی بتائے گا آپ میں سے باطنی صاف صفائی کیا ہوتی ہے؟ بولے. اور ظاہری صاف صفائی کیا ہوتی ہے یاد کسی کو؟ اس آیت پر آپ نے جو بھی سنا ہو بتائیں. بولے. باطنی مینس چھپی ہوئی صاف صفائی کیا ہوتی ہے؟ ہیڈن. بولو یاد ہے کون کون ہے یہاں؟ سارا آنٹی ہے، کریمہ آ گئی، اوکے گڈ. سوائمہ یاد آ رہا ہے اس آیت پر کیا بتایا تھا؟ مطلب انٹرنل اور ایکسٹرنل، باہر کی اور اندر سے نا صفائی. ہاں مطلب کیسے؟ انسان کی نہیں، گھر کی بات چل رہی ہے، تم شاید دیر سے جوائن کیے نا. اوکے دیکھیے ظاہری صاف صفائی تو جو ہماری ڈسٹنگ وغیرہ ہوتی ہے دیٹس اٹ. اوکے انٹرنلی صاف صفائی ایسا کہ اس کو شرک سے، ٹھیک ہے، اسپیشلی اس کو شرک سے پاک رکھو. اسی طریقے سے الحمدللہ ہم اپنے اپنے گھروں میں کہ عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہماری مسجدوں کو، ہمارے گھروں کو ہم شرک سے جو ہے وہ پاک رکھیں. کیوں؟ کیونکہ یہ باطنی، یہ چھپی ہوئی گندگی ہے جو نظر نہیں آتی ہے لوگوں کو. ظاہری صاف صفائی تو بہت ہو جائے گی، ادھر ڈسٹ ادھر صاف کر دیا، جالا ہے، کوڑا ہے، کچرا ہے، چلو اس کے قالین وغیرہ صاف کر دیے. باطنی جو ہوتی ہے وہ شرک ہوتا ہے، بتوں کی گندگی ہے نا، شخصیت پرستوں کی جو گندگی، ان تمام چیزوں سے انسان کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے. سوچیے ذرا، میں نے کہا نا کہ دنیا کے گھر کے معاملے میں تو میں اور آپ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ کیا پتا ہمارے گھر جو ہے وہ طیب ہے یا نہیں ہے. کیوں؟ دنیا کی برائیاں خرافاتیں ہمارے گھروں میں ہوتی ہے تو اس کو ہم طیب نہیں کہہ سکتے. لیکن جنت کے گھر کے بارے میں اللہ وعدہ کر رہا ہے پاک گھر عطا کروں گا. اللہ اکبر. سوچے اس آیت پر تو یقین کریں کہ مجھے بالکل وہی جملہ یاد آتا ہے کہ ٹھیک ہے دنیا میں ہم کچھ نہیں حاصل کر پائے، دنیا کا عیش و آرام نہیں، کچھ نہیں، 4 دن کا غم ہے یہ زندگی.
آزمائشوں میں جا رہا ہے، اس کو برداشت کر لے، اس کے بعد دیکھیے ہمیشہ کی خیر ملے گی، یہ جنت العدن کے شکل میں آپ کو اور مجھے انشاءاللہ۔ زیادہ دن تو مجھے اور آپ کو پریشانی اٹھانی بھی نہیں ہے۔ سوچے ذرا، ایک عورت زندگی بھر اپنے گھر کو سنوارتی ہے، پورا دن رات محنت کرتی ہے اس گھر کے پیچھے، کچن کو سنوارے گی، بیڈ روم کو سنوارے گی، ساری چیزوں کو سنوارتی ہے۔ یقین کریں مجھے تو بڑے گھر سے گھبراہٹ سی ہوتی ہے، میں سوچتی ہوں کہ ان کو کتنا وقت لگانا پڑتا ہے اس گھر میں، صاف صفائی میں، اس میں مجھے حالانکہ نہیں ٹائم ملتا اتنی صاف صفائی کا۔ میں نے کہا نا میرا سب سیلف سروس ہے، یعنی ایسا ہے کہ کئی دن ہو جاتے ہیں ڈسٹنگ مجھے کرتے ہوئے ایسا، لیکن یہ کہ الحمدللہ ایسا بھی نہیں کہ میں گھر کو گندا رکھتی ہوں، لیکن پوری طریقے سے جو عورتیں اسی میں گھسی رہتی نا، میں نہیں کر پاتی کیونکہ آئی ڈونٹ ہیو ٹائم، نہیں ہے میرے پاس ٹائم اتنا کہ میں صرف اور صرف گھر کی صاف صفائی کرتے رہوں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں اکثر لوگوں کو میں نے نا کہ کہتے ہیں نا سائیکو بھی دیکھا ہے، ایسے جیسے پاگل ہو عورتیں، ہر وقت بس دیواریں چمکاتی رہیں گی، زمین چمکاتی رہیں گی، کچن چمکاتی رہیں گی۔ ارے کیا ہے بھائی، نہ ان کے نمازوں کا پتہ۔ میں پرسنلی بہت ساری عورتوں کو ایسا جانتی ہوں، یقین کریں آپ، اور میں بولتی تم کو نا سائیکو پرابلم ہے ذرا سا کہیں، یعنی کہ میں نے کہا تم کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم پورا دن اپنی دیواروں اور زمینوں کو صاف کرتے رہو، تمہاری نماز کا پتہ نہیں، تمہارے روزے کا پتہ نہیں، یہ گھر تمہارے ساتھ نہیں جانا ہے۔ فار ایگزامپل دیکھیں، ایک عورت جو پوری زندگی اپنے گھر کو لگا رہی ہے، اپنی محنت، اپنا ٹیلنٹ، اپنا وقت، ذرا اپنے شوہر سے یا گھر والوں سے صرف ایک بات کہہ کے وہ دیکھو بھائی مجھے یہ گھر بہت پیارا ہے، میں اگر مر گئی نا تو پلیز مجھے نا بیڈ روم میں ہی دفنانا۔ ہاں، خوف آ جائے گا شوہر کو، جائے گا نہیں بیڈ روم میں سونے کے لیے وہ۔ اچھا آپ کہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ مجھے بیڈ روم میں نہ دفن کریں، آپ گھر کے کسی بھی کونے میں مجھے دفن کر دیں، کیونکہ مجھے اپنا گھر بہت پیارا ہے۔ Is it is possible؟ مجھے بتائیں کیا پاسبل ہے یہ؟ بولیے۔ بولیے بھائی، یہ تو بہت سمپل سا سوال تھا، کیا مجھے اور آپ کو نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے؟ تو میں کیوں اس چیز کے لیے اتنا پریشان ہوں جو میرے ساتھ آخرت میں جانی ہی نہیں ہے، قبر میں جانی ہی نہیں ہے؟ تو کیوں نہ میں اپنے آپ کو کھپا دوں اس خالدین فیہا و مساکین طیب کے لیے؟ میں یہ توجہ آپ لوگوں کا چاہ رہی تھی۔ دیکھیے پھر آپ یہ مت کہ میری باتوں سے فتویٰ نکال لے کہ چھوڑ دے بھائی، باجی نے کہا گھر کی صاف صفائی نہیں کرنا۔ جی نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنی پوری انرجی، پورا وقت صرف اور صرف اس کام میں نہ لگائیں، جس کو جتنا وقت دینا ہے اس کو اتنی ہی ویلیو اور اتنا ہی وقت دیں، سب کو اپنی جگہ پر رکھیں، بیلنسڈ لائف جینے کی کوشش کریں۔ ہمارا پرابلم کیا پتہ ہے؟ اللہ کا حق بھی ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں، گھر کو دیتے ہیں، رشتہ داروں کو دے دیتے ہیں، سب دے دیتے ہیں۔ اللہ کا حق مار مار کے دیں گے، اور اللہ کا حق یہ ہے کہ آپ اپنے سارے 24 گھنٹے صرف کہ رشتہ داروں کو، گھر کو، بازاروں کو اور بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اس 24 گھنٹے میں اللہ کا بھی وقت ہے، کر کے دیکھیں آپ ایک بار اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں دے کر دیکھیں، اللہ کو وقت دے کر دیکھیں، یقین کریں اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں برکت دے دوں گا۔ وہ گھر آپ کے لیے کبھی بھی برکت والا نہیں ہو سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی سے آپ نے لیا ہے، جس میں آپ نے اللہ کا بھی وقت دے دیا ہے، نہ وہاں اللہ کے ذکر کا پتہ ہے، نہ آپ اللہ کے راستے میں کچھ اسٹرگل کر رہی ہیں، بس اپنے گھر کو ہی سنوارنے میں لگی ہیں۔ یقین کریں آپ دے اللہ کو اپنی ایفرٹ سے، اپنی ایجوکیشن دے، اپنا وقت دے، یقین کریں یہ دنیا کا میرا اور آپ کا گھر جو ہے نا، یہ بھی مساکین طیب بن جائے گا، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ کوشش کر کے دیکھیں، اس کو پاک رکھیں برائیوں سے، غیبتوں سے، لوگوں کی حسد سے اور شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ یقین کریں وہ گھر جنت، یہیں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جنت والی زندگی مجھے اور آپ کو جینے کی توفیق دے دیں گے۔ آمین یا ربی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے چلو اور کیا ہے آپ کے دل میں آ رہا ہے بھائی، اور کیا کیا ملنے والا ہے؟ تو مزید آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ اکبر، اور رضامندی اللہ کی طرف سے جو ملے گی یہ اکبر ہے، یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے
میں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کروں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے مت کر رہے ہیں. کیوں؟ لوگ خوش ہوں گے بھی نہیں. ویسے آپ ایک رب کو راضی کر لیں. کسی ایک کو راضی کرنا پاسبل ہے، لیکن ہزاروں لوگوں کو راضی کرنا پاسبل نہیں ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اللہ اکبر. جو بھی کام کریں یہ ضرور کہا کریں اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. جی بار بار میں آپ سے کہتی ہوں نا، چاہے وہ آپ کے گھر کا معمولی سے معمولی ہی کام کیوں نہ ہو، کہا کرے اللہ میں تیری رضا کے لیے کر رہی ہوں. جس کام میں اللہ کی رضا شامل ہوگی وہ آخرت میں میرے اور آپ کے لیے جو ہے اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا سبب بنے گا. ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کا مفہوم کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. دین اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ جنتیوں سے کہیں گے جو اللہ نے وعدہ کیا سب اللہ ان کو عطا کر دے گا، تمہیں اور کچھ چاہیے؟ جنتی کہیں گے یا اللہ تیرا وعدہ تو سب سچا ہوا، تو نے یہ سب کچھ ہمیں عطا کر دیا، اب اس سے بھی اور کیا ہم کو بہترین چیز ملے گی، یا اس سے بھی بڑی چیز کیا ہم کو ملنی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے چہرے سے نقاب ہٹائیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے، یعنی اپنا دیدار کروائیں گے اور کہیں گے آج میں تم سے جنتیوں راضی ہو گیا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اللہ اکبر. اللہ سے دعا کیا کرے ایسی آیتوں پر کہ اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا کر. وہ خوبصورت منظر جو تو نے اپنے رسول کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہے، جس کا وعدہ تو نے کیا ہے، اللہ اس کو ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم تیرے جو ہے وہ چہرے کا دیدار کریں. اور یقین کریں کہ جس کو اس کا شوق ہوتا ہے وہ دنیا میں ہی اس کی تیاری کرتا ہے. اس کی تیاری ہم مرنے کے بعد نہیں کر سکتے، قبر میں جانے کے بعد نہیں کر سکتے. یہ کچھ دنوں کی مجھے اور آپ کو جو زندگی ملی ہے، یہ تیاری وہ اس موقع کی تیاری مجھے اور آپ کو ابھی سے ہی کرنی ہے. لے ہر چیز کو لے دنیا میں، لیکن اس کی رضا کے ساتھ لے. جہنمیوں سے اللہ تعالیٰ کہیں گے آج میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، میں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گا. اللہم لا تجلی منہم. اللہ اکبر. کتنی خوبصورت باتیں اللہ نے اپنے کلام میں بتائی ہے. کیوں لوگ ان آیتوں کو عام نہیں کرتے؟ میرا یقین کریں کہ دل دکھتا ہے ایسی آیتوں پر کہ کیوں لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھتے نہیں ہیں، یا اس کو جن کو نالج ہے وہ عام کیوں نہیں کرتے ہیں. کیوں لوگ آج اتنی غفلت میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سوچ کر کہ مطلب بھائی موج مستی کر لو. انہیں لگتا ہے یہ دنیا انہیں موج مستی کے لیے ملی ہے یا پھر ان کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ملی ہے. اور یہ بندے مومن کبھی بھی اس طریقے سے غفلت کی زندگی نہیں گزارتا ہے. وہ یہاں کی پریشانیوں کو، اللہ کے راستے کی تکلیفوں کو، غموں کو، آزمائشوں کو سب برداشت کر لیتا ہے. یہ جنت العدن کے لیے، یہ مساکین طیب کے لیے، یہ خالدین فیہا کے لیے، یہ رضوان من اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کچھ جسے مل گیا ذالک هو الفوز العظیم، تو یہی وہ کامیابی ہے بڑی. دیکھیں ذرا، اللہ اکبر، یہ ہے بڑی کامیابی. اللہ نے اس کو کہہ دیا کہ یہ بڑی کامیابی ہے. آج انسان لگزریس لائف کو، سکسیسفل لائف ہو، اس کو سکسیسفل جاب مل جائے، وہ زندگی کے کسی مرحلے میں اگر سکسیس ہو گیا اس کو سکسیس سمجھتا ہے. لیکن بندے مومن اتنا بے وقوف نہیں ہوتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں، مجھے تو سکسیس جب ملے گی جب میں آخرت میں سکسیس ہوں گا. سوچے ذرا. اللہ اکبر. کوشش کریں اس طریقے سے اپنے آپ کو کہ اسٹینڈ لیں، کھڑے رہیں، قائم رہیں، استقامت مانگے اللہ سے. چیزیں اگر مجھے اور آپ کو پتہ چل جاتی ہیں تو استقامت کے ساتھ اس کو لینے کی کوشش کریں. اور اتنے خوبصورت طریقے سے دیکھیے کہ کتنے اچھے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 آیتوں میں اتنا بہترین نقشہ کھینچا ہے. کرنا کیا ہے اور اس کے بعد ملنا کیا ہے. ایسی آیتوں کو عام کیا کریں. کبھی آپ کو یقین کرے کہیں بولنے کا موقع ملے نا، کوئی آپ کو کہے کہ آپ کچھ کہیں، ہم چاہتے ہیں نا کہیں پر بھی چاہے رشتے داروں میں جائیں تو کہیں نہ کہیں آیتوں کا چھاپ چھوڑ کر آیا کرے. اگلے کے اندر تڑپ آ جانی چاہیے کہ بھائی قرآن میں اتنی خوبصورت باتیں بھی لکھی ہیں. ہم نے تو اب تک اس کو کچھ اور ہی معاملہ کر رکھا تھا اس کا. ہم تو بس ثواب کی نیت سے پڑھتے تھے. ارے یہ تو کچھ نہیں ہے. سورۃ التوبہ میں آپ یقین کریں کہ نہ جانے اور کیا کیا آپ کو ملنے والا ہے ابھی. الحمدللہ. ٹھیک ہے.
دیکھیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ آیتیں سننے کے بعد کچھ نہ کچھ اپنے پاس آپ رکھا کریں. میں کبھی بھی کسی سے بھی شیئرنگ لے سکتی ہوں کہ کہ ابھی جو آیت گئی ہے اس پر آپ کچھ بات شیئر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کر سکتی ہیں انشاءاللہ. اوکے، جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.